یہ بھی آسان ہے۔ چوپڑ چوپڑ کر کے بیان کرنا یہ بھی آسان ہے، لیکن مسئلہ اس رنگ میں بیان کرنا کہ مولویوں کو خطاب کر کے، اور بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے کتابوں کے دعوے دار، لوگوں کے مذہبی رہنما، اور اس وقت کہ علم پر اجارہ داری کرنے والے، ان کو یہ کہنا لستم علی شیء، اور وہ بھی کس انداز میں؟ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اعلان کر میرے پیغمبر اور یوں کر کے کہ او مولویو، یا اہل الکتاب، اے کتابوں کے وارثوں، تورات اور انجیل کے ٹھیکیداروں، اسی پہ اپنی گزران کرنے والوں، لستم علی شیء، تم نرے بے دین اور بد دین کسی دین کی چیز پہ نہیں، جب تک اللہ کی کتابوں کو قائم نہیں کرتے۔ اب یہ مسئلہ یہاں تو آسان ہے، لیکن پوری دنیا کے سامنے ایک آدمی یوں کر کے فتویٰ لگائے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے یہ پہلا نقطہ تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ تبلیغ کس انداز میں ہوگی، اور یہ ہے پیغمبری تبلیغ کا آغاز، اور آغاز بھی کس سے ہے؟ لستم علی شیء۔ آج ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں، قبر پرست کو بھی ہم کہتے ہیں قربانی تو تب ہوگی، لیکن یہ پیغمبر کی تبلیغ نہیں۔ پیغمبر کی تبلیغ بالکل صاف ہے، اور یہ پہلی چیز تھی جس پر تمام اہل کتاب اس پہ لستم علی شیء کا فتویٰ دے کر آگے شرط لگا دی کہ حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اس کے بعد دوسرا نمبر اس سے بھی ذرا اوپر ہے۔ یہاں تو فرمایا لستم علی شیء، دوسرا نمبر ذکر کیا جو بلغ ما کا اصل مصداق ہے، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ یہ مسئلہ پہنچا میرے پیغمبر، لقد کفر، اللہ کی قسم پکے کافر ہیں۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ لقد کفر، واللہ لقد کفر، اللہ کی قسم وہ لوگ پکے کافر ہیں۔ قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو کہتی ہیں کہ اللہ الہ متصرف اس جہان میں، ان اللہ، اس کے مفسرین نے تین معنی بیان کیے اور تینوں مراد ہیں۔ پہلا معنی ان اللہ المتصرف هو المسیح ابن مریم، کہ اس کائنات میں متصرف، تصرف کرنے والا، تدبیریں کرنے والا، مشکلیں حل کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، ڈوبے ہوئے بیڑوں کو تیرانے والا، اور اس کائنات
کا نظم و نسق پہ تصرف کرنے والا وہ حضرت عیسیٰ ہیں، جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے لَقَدْ كَفَرَ، اللہ کی قسم وہ پکے کافر ہیں۔ بلغ ما انزل، یہ مسئلہ پہنچا اور بیان کر۔ اور دوسرا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ عیسیٰ بیٹا مریم کے روپ میں آیا، حلول کر کے آیا۔ ظاہر عیسیٰ ہیں اور باطن میں اللہ ہیں۔ شکل عیسیٰ کی اور ان کے اندر اللہ اترے ہیں۔ جس طرح لوہے کو آگ پہ ڈالو اور لوہے میں آگ آ جاتی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ میں اللہ اترے ہیں، حلول کیا، تو شکل مسیح میں اللہ ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ، میرے پیغمبر یہ فتویٰ بھی پہنچا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے پکے کافر ہیں۔ بے شک آسان ہے، اور یہ مسئلہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل، اسی لیے تو اتنی تاکید ہے۔ اور تیسرا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ عیسیٰ بیٹا مریم کا، جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ صفات مریم کے بیٹا عیسیٰ میں ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ، بیان کر دے کہ وہ لوگ پکے کافر ہیں۔ کتنے فتوے آگے؟ 3۔ جو حضرت عیسیٰ کو متصرف سمجھے وہ بھی کافر، جو حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ کا حلول سمجھے وہ بھی کافر، اور جو حضرت عیسیٰ میں اللہ کی صفات سمجھے، غیب دانی، حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، غوث اعظم، فریادیں سننے والا، کام کرنے والا، کار ساز، یہ حضرت عیسیٰ کو سمجھتا ہے لَقَدْ كَفَرَ، وہ بھی پکا کافر ہے۔ آج مولوی یہ مسئلہ بیان کرتا ہے، میٹھے میٹھے مسئلے۔ یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک کا دوسرا نکتہ۔ آپ ذرا بولیں کہ حضرت عیسیٰ کو متصرف سمجھے وہ اللہ کی قسم کافر، اور جو شیخ عبد القادر جیلانی کو متصرف سمجھے وہ عاشق، جو باؤ سلطان کو متصرف سمجھے، جو بری امام کو متصرف سمجھے، جو گولڑے اور سیال کے پیروں کو متصرف سمجھے، کیا بنے گا؟ لَقَدْ كَفَرَ۔ یہی حضرت عیسیٰ کو متصرف سمجھنے والا کافر، تو بری امام کو متصرف سمجھنے والا بھی کافر۔ پیر عبد القادر جیلانی کو اس کارخانے کائنات کا متصرف سمجھنے والا، حاجت روا، مشکل کشا سمجھنے والا، باؤ سلطان کو بیٹے بیٹیاں دینا سمجھنے والا، علی حجویری کو حقیقی داتا سمجھنے والا اور دینے والا سمجھنے والا، اور کسی کو دستگیر اور حاجت روا سمجھنے والا کسی پیر کو سمجھے وہ بھی لقد کفرا، کسی ولی کو سمجھے وہ بھی لقد کفرا، کسی امام کو سمجھے وہ بھی لقد کفرا، حضرت علی کو سمجھے
تب بھی لقد کفرا، اگر محمد مصطفیٰ کو سمجھے حاجت روا مشکل کشا تو وہ بھی ہے لقد کفرا۔ یہ مسئلہ پہنچاؤ، جوں تبلیغ کر پھر مزہ ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، میں نے پچھلے جمعے پہ بیان کیا تھا کہ بلغ کا معنی صاف کر کے بیان کرو، کوئی وٹ گیٹ نہ کرو، کوئی رولا شولا چوپڑ چاپڑ بالکل نہیں، صاف صاف مسئلہ۔ یہ ہے تبلیغ، جو پیغمبر کی تبلیغ ہے، جو نبی کی تبلیغ ہے۔ تو اب یہ دوسرا نقطہ آیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں سمجھے کہ اللہ کی شکل میں، اللہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں آیا، حلول کر کے آیا، تو وہ بھی ہے لقد کفرا۔ اور جو سمجھے کہے چاچن وانگ مدینہ جس سے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ، ظاہر میں تو پیر فرید ہے اور باطن میں اللہ ہے، یہ اسی عقیدہ عیسائیت کی بالکل فوٹو کاپی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ مسیح کی شکل میں، انہوں نے کہا اللہ بابا فرید کی شکل میں، جس طرح مسیح کی شکل میں اللہ کو ماننے والا کافر، اسی طرح بابا فرید کی شکل میں اللہ کو ماننے والا بھی کافر ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی صفتیں مسیح میں آئیں، وہ کافر، اور جو کہ لسوڑی شاہ میں صفتیں اللہ کی آئیں وہ بھی کیا ہوگا؟ جو اللہ کے سوا کسی پیر فقیر ولی علی نبی میں اللہ کی صفت مانے، غیب جاننا کس کی صفت ہے؟ حاجت روائی کس کی صفت ہے؟ مشکل کشائی کس کی صفت ہے؟ دعا پکار سننا کس کی صفت ہے؟ رازق ہونا کس کی صفت ہے؟ یہ صفتیں اگر کسی مخلوق میں مانتا ہے تجھے کہنا پڑے گا لقد کفرا۔ یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، صاف مسئلہ۔ اس کا دوسرا نقطہ اس پر بیان کیا، آگے پھر اس کی تردید کی، فرمایا تم کہتے ہو کہ مسیح میں اللہ کی صفتیں، تم کہتے ہو مسیح اس کائنات میں متصرف، تم کہتے ہو اللہ عیسیٰ کی شکل میں اترا۔ سنو عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ قال المسیح یا بنی اسرائیل، عیسیٰ کی تقریر سنو، اس نے تو کہا تھا اے اسرائیل کی اولاد، اعبد اللہ ربی، اعبد اللہ ربی بربکم، خبردار عبادت کرنی ہے صرف ربی اللہ کی جو میرا رب ہے، بربکم اور تمہارا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اعبد اللہ اللہ کی عبادت کرنا، اسی کے نام کی نظر و نیاز، اسی کی سور و پکار، اسی کے نام کے پھیرے طواف، اسی کے نام کے وظیفے، اسی کے نام کے سجدے، اسی کے نام کے رکوع، اعبد اللہ ربی بربکم، جو میرا بھی داتا تمہارا بھی داتا۔ اور ساتھ حضرت عیسیٰ نے یہ بھی اعلان کیا تھا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، انہو بات یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں، من یشرک باللہ، جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ،
اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی۔ یہاں پر یہ تخصیص نہیں کی کہ شیخ الحدیث شرک کرے تو بچ جائے گا، مفتی حضرت اقدس شرک کرے تو بچ جائے گا، نہیں، وزیر اعظم شرک کرے تو بچ جائے گا، صدر شرک کرے تو بچ جائے گا، نہیں، من یشرک باللہ۔ یہ من بھی عام ہے، لوگوں کو من سمجھ ہی نہیں آتا کیونکہ اپنا من ٹھیک ہی نہیں، اس لیے یہ من سمجھ نہیں آیا۔ بہت ساروں کو یہ من یشرک باللہ کا من نہیں سمجھ آیا۔ پنجابی میں جملہ حضرت شیخ اکثر کہتے تھے، من حرامی حجتاں ڈھیر، من بے ایمان ہو تو حجتیں بڑی ہوتی ہیں، بہانے بسیار۔ تو من یشرک باللہ، جس نے بھی شرک کیا اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی۔ لوگوں نے کہا نہیں، اگر دھرنے والا مشرک مر جائے تو وہ بخشا ہو گئے، اگر کوئی مشرک دھرنے دے کے جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہتے تھا مشرک پر دھرنا دیا، دھرنے والا مشرک تھا اس لیے وہ بخشا گیا۔ ناموس رسالت کا تحفظ اگر کوئی مشرک کرے وہ بخشا جائے گا، نہیں۔ یا اللہ نے فرمایا من یشرک باللہ، جتنا سونا مشرک ہو بے، جتنا اچھا خیستہ مشرک، جتنا پگڑی بالا مشرک اور جس شکل کا مشرک ہو، جس نے بھی شرک کیا فقد حرم اللہ، اس پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ اور تو آج کے لنگڑے لولوں کی بات کرتا ہے جو قائد اعظم کے لیے دھرنے دیتے ہیں اور جیب تازہ کرنے کے لیے، اور وہ ابو طالب جو حقیقتاً محافظ تھا ناموس رسالت کا، اس نے تو حفاظت کی، سب مشرکین کو للکارا، خبردار میرے بھتیجے کی طرف ذرا میلی آنکھ سے دیکھنا، سب کو علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کہا۔ شیخ ابی طالب بھی 3 سال تک جیل بھی گزاری، اور جن کی تم بات کرتے ہو 4 مہینے جیل میں گیا، سب کچھ دستخط کیے کہ میں نے جو کچھ اب تک کہا بکواس کیا، وہ خود اس کے اپنے کہہ رہے، سارے دستخط کر کے۔ ابو طالب 3 سال تک رہا شیخ ابی طالب کی جیل میں، مرتے دم تک پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، مرتے دم تک، لیکن پیغمبر کا مسئلہ نہیں مانا، محبت کی، حفاظت کی، پہرے دار بنا، چوکی دار بنا، مکے والوں کا خواجہ بھی، رہنما بھی، پیغمبر کا چچا بھی، لیکن جب پیغمبر کا مسئلہ نہیں مانا وہ بھی اسی ریلے میں گیا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اگر صرف کوئی دوسرا عمل نجات بن سکتا ہوتا تو ابو طالب جہنم میں نہ جاتا۔ ابو طالب کا جہنم میں جانا اس آیت کی تفسیر بن گیا کہ چاہے کوئی بڑے ناک والا، بڑے قد والا، بڑے ٹھاٹ باٹ اونچے نسب والا اور بڑے اچھے کاموں والا وہ بھی شرک کرے، اللہ کا قانون عام ہے، کبھی مشرک کو معافی مل سکتی نہیں۔ نہیں تو ابو جہل بیچارے کو کیا تھا، اس کی داڑھی بھی تھی، پگڑی بھی تھی، حاجی بھی تھا، اللہ اللہ بھی کرتا تھا، کعبۃ اللہ کا بانی بھی تھا، کعبہ بنایا بھی اور کعبے کو آباد کرنے والا بھی،
اور خانہ کعبہ کی پوری حفاظت کرنے والا پیغمبر کا رشتہ دار بھی وہ جہنم میں کیوں چلا گیا؟ یہی بیماری تھی۔ اس لیے خبردار، اللہ نے 18 نبیوں کا نام لیا، 18 نبیوں کا۔ ہم بھی پہلے جب پڑھتے تھے حیران ہوتے تھے بھئی انبیاء کا نام یہاں کیوں لیا؟ اب سمجھ آئی، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مفتیوں کی ڈگریاں توحید سے روک دیتی ہے، اور پھر آدمی رعایت کرتا ہے یہ تو جناب لاہور کے بڑے ادارے میں بیٹھے، یہ تو کراچی کے بہت بڑے دارالعلوم میں بیٹھے، یہ تو پشاور کے بہت بڑے جامعۃ العلوم میں بیٹھا ہے، یہ تو بڑا شیخ الشیوخ، یہ تو حضرت اقداس کا سید الاقداس ہے۔ اب جب یہ بات آتی ہے تو بڑے بڑے مولویوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، بھئی اس بے ایمان کو مشرک کیسے کہے؟ اتنا بڑا بزرگ اور یہ کیسے مشرک؟ جس کے کروڑوں مرید، یہ کیسے مشرک؟ خلق خدا جس کے دروازے پہ پڑی ہے، یہ کیسے مشرک؟ اللہ نے اسی جھاکا کو اتارنے کے لیے، اسی روب کو ختم کرنے کے لیے 18 نبیوں کا نام لیا، باقی کا اجمالاً۔ اور ذرا قرآن کا وہ لفظ دیکھنا، اس لیے یاد رکھو کسی بڑے کا روب شرک کے فتوے سے نہیں روک سکتا، کسی کی پگڑی، کسی کا بڑا پیٹ، کسی پہ لگی ہوئی بڑی مور، وہ فتوہ جب آتا ہے وہ آڑ بن سکتا نہیں۔ اللہ نے یہی جھاکا توڑا اور یہی خوف ختم کیا، فرمایا تم تو مولویوں کی بات کرتے ہو، آؤ شرک والا جرم وہ جرم ہے کہ اگر میرے یہ شانوں والے پیغمبر، معصوم پیغمبر، اگر ان سے بھی بالفرض ایک لمحہ کے لیے لو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان سے بھی شرک ہو جاتا، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، میں اللہ عمل ان کے بھی برباد کر دیتا۔ تو چاند پگڑیاں دیکھ کے مرعوب ہو جاتا ہے، شرک کی حقیقت ہی نہیں سمجھی۔ اگر یہ بھی کرتے پھر اللہ نے اپنے محبوب کو الگ کر کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر کے ذکر کیا، حالانکہ پیغمبر وہ معصوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے قریب گناہ آ سکتا ہی نہیں۔ شرک تو بڑی چیز ہے نا، کوئی گناہ بھی آ سکتا نہیں۔ دیکھو پیغمبر کھڑا ہے، گناہ آ رہا ہے، پیغمبر اپنے مقام پہ گناہ چل کے آنے لگا پیغمبر کے قریب، اللہ نے فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، میرا یوسف پیغمبر اپنے مقام پہ تھا، پیغمبر تو گناہ کی طرح میل ہو ہی نہیں سکتا، گناہ چلا اور پیغمبر کے قریب آنے لگا، تو کذالک، یہ میرا کمال ہے، یہ کاف کمال کا، یہ میرا کمال کہ گناہ زور شور سے حضرت یوسف کی طرف دوڑا اور آگے میں اللہ نے عصمت کی دیوار کھڑی کر دی۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے گناہ کو دھکے مار کے پیچھے کر دیا، اس کو پھیر دیا۔ پیغمبر تو گناہ کی طرح مائل ہو نہیں سکتا، اگر کوئی گناہ دوڑ کے کسی پیغمبر کے قریب آنے لگے ہم گناہ کو بھی دھکے مار کے پیچھے کر دیتی۔ کذالک لنصرف عنہ السوء۔ چلو بات آگے ایک اور بھی سمجھ لو،
بالکل جیسے اس مقام پہ فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء، فرمایا یہ میرا کمال ہے کہ ایسی عصمت کی چار دیواری بھی نہیں 6 دیواری، 4 دیواری بھی نہیں 6 دیواری، ایسی عصمت کہ 6 جہاد سے کوئی گناہ بھی پیغمبر کے وجود تک نہیں آ سکتا، لیکن 3 معاملے ایسے ہیں، 3 معاملات کہ پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، لیکن 3 ایسے معاملات ہیں جس سے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی محفوظ کر دیا۔ اور وہاں پر بھی یہی انداز ہے، یہاں کذالک لنصرف، اور وہاں پر ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس طرح پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ کا صحابی محفوظ ہوتا ہے۔ اور 3 چیزوں کی وہ گارنٹی انداز لنصرف والا صرف ایک فرق رکھا، لنصرف میں تکلم کا صیغہ استعمال کیا اور کرہ میں غیب کا صیغہ استعمال کیا، اور وہاں کرہ میں تھوڑی سی شدت زیادہ پیدا کر دی، کرہ باب تفعیل پہ لایا اور لنصرف مجرد پہ لایا، تو بہرحال ایک فرق ضرور رکھا، متکلم پیغمبر کے لیے تکلم کا صیغہ، کیوں کہ جہاں عصمت کا معاملہ تھا اور پیغمبر کی شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے متکلم کا صیغہ لائے، اور جہاں صحابہ کی شان آئی وہاں پر غیب کا صیغہ لایا، تکلم کا نہیں لایا، اور مضمون بالکل وہی بیان کیا جو پیغمبر کے لیے بیان کیا۔ فرمایا کسی محمد عربی کے کسی صحابی کے نزدیک کفر نہیں آ سکتا۔ کرہ الیکم الکفر، اگر کوئی کتاب بتائے کہ فلاں صحابی نے کفر کیا یا فلاں صحابی مرتد ہوا، اس کتاب کو دیوار پہ مار دے، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لے۔ دنیا کی کوئی کتاب اللہ کے مقابلے ہم نہیں مانتے۔ قرآن کی یہ شہادت حق ہے، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ فسوق کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر حد سے نکل جانا، حدود اللہ کو توڑنا، اور العصیان کا معنی ہوتا ہے آمدن قصدن ارادتن اللہ کے حکم کو توڑنا یا رسول کے حکم کو توڑنا۔ فرمایا لوگو یہ 3 گارنٹیاں لے لو، یہ 3 چیزیں پلے باندھ لو کہ محمد عربی کا کوئی صحابی کفر بھی نہیں کر سکتا، فسق بھی نہیں کر سکتا، اور نافرمانی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کی شہادت ہے بھائی۔ لوگ کتابڑیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، فلانی کتاب میں یوں آیا، فلانی کتاب میں یوں آیا، فلانی کتاب میں یوں آیا۔ کتابیں تمہیں مبارک، کتاب اللہ ہمیں مبارک۔ قرآن کے اس قاعدہ اور ضابطہ کے مقابل دنیا کی کوئی کتاب لا۔ میں عام اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مد مقابل دنیا کی کسی کتاب کو نہیں مانتا۔ کتابیں چھوڑ، قرآن مقدس کی نص قطعی کے مقابلے کسی روایت کو نہیں مانتا۔ توجہ ہے؟ آج یہ سارا تماشا بنا رکھا ہے، ادھر اٹھتا ہے جی کتاب میں آیا، ادھر کہتا ہے راوی فرمایا، ادھر کہتا ہے آواز آئی، ادھر کہتا ہے خواب آیا، میں نے کہا سب کو لے جا جہنم میں۔ ہدایت کی کتاب قرآن آیا،
قرآن سے جو بھی ٹکرائے وہ حق نہیں، وہ سچ چاہے راوی فرمائے تب بھی سچ نہیں، بابا فرمائے تب بھی سچ نہیں، میرا شیخ فرمائے تب بھی سچ نہیں، تیرا شیخ فرمائے تب بھی سچ نہیں، میرا استاد کہے تب بھی سچ نہیں، تیرا استاد کہے تب بھی سچ نہیں، کیونکہ جاء بالصدق اول سے آخر تک پورا سچ ہے تو صرف قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں جو بے سے لے کر تمت کی تے تک سارا سچ ہو، نرا سچ ہو۔ یہ صرف قرآن ہے جو اول سے لے کے آخر تک نرا سچ ہے، اول سے لے کے آخر تک نرا حق ہے۔ باقی کتابیں چاہے وہ بڑی سے بڑی کتابیں ہوں، راوی بھول سکتا ہے، نہیں بھول سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا بخاری شریف، کہ جب میت کے گھر والے روئیں میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ مسئلہ پہنچا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث پیش کر رہی ہے، حدیث کہ اگر میت کے گھر والے روئیں تو میت کو ان کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ پہنچا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کے کسی 2 نمبر مفتی کے پاس پہنچتا، یا آج کے کسی محقق کے پاس پہنچتا، پتہ نہیں وہ کیا اس میں زنجیر ڈال کے ربڑ کی طرح کھینچتا، جوں جوں جوں۔ واہ حضرت عائشہ صدیقہ سنا تو فرماتی ہے حسبکم القرآن، حسبکم القرآن، پہلا جملہ، اور لوگوں تمہیں قرآن کافی ہے۔ حسبکم القرآن، کیوں؟ قال اللہ، اللہ فرماتے ہیں لا تازرو وازرتم وزر اخری، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کرے کوئی بھرے کوئی عمران خانی حکومت نہیں، کرے کوئی بھرے کوئی نہیں۔ ایسا ظلم اللہ کے دربار میں نہیں، جو کرے گا وہ بھرے گا، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ روئیں میت کے گھر والے اور سزا مل جائے میت کو، میت کا کیا قصور ہے بھائی؟ لیکن انداز دیکھو، حسبکم القرآن، قرآن تمہیں کافی ہے۔ اور اگر ہوتا نا آج 2 نمبر ذلیل نمک حرام ملا، وہ فوراً کہہ دیتا ہے انکار حدیث کی بو آ رہی ہے، اس کا ناک بھی صحیح نہیں، انکار حدیث کی بو شروع ہو گئی ہے۔ حسبکم القرآن نہیں، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اور جس بے ایمان کے دل میں قرآن کی عزت نہیں، اس کے دل میں کبھی زبان محمد مصطفیٰ کا احترام آ سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنی پیٹ اور روٹی کے لیے محمد مصطفیٰ کا نام لے گا۔ محمد الرسول اللہ کی عزت اور احترام، آپ کی زبان کا احترام، آپ کی سچی حدیث کی عزت وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں قرآن کی عزت ہو، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث، اس کلام کے بعد وہ کیڑیاں نہ حدیثہ مننی ہے۔ جب قرآن پہ ایمان نہیں ہو رہا حدیثہ دے کے اومنے نہ دا ایمان۔ حسبکم القرآن، اور مسئلہ آیا، اور ساتھ فرماتی ہیں اب دیکھو درمیان میں راوی بھی نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ثقہ راوی، عادل راوی،
سچا راوی جس کی عدالت قرآن نے بیان کی ہے، وہ قرآن مقدس نے سب صحابہ کو عادل کہا، راوی بھی عادل، راوی سکا۔ اب مسئلہ بن گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا، حضرت عائشہ نے آگے سے آیت پیش کر دی، درمیان میں تو دوسرا راوی کوئی نہیں، اور ابن عمر تو جھوٹ کا احتمال ہی نہیں، اب کیا ہوگا؟ یہاں سے اصول حدیث، اور یہ اصول حدیث بھی سید کائنات کا بیان کردہ، فرمایا رحم اللہ، اللہ کی رحمت ہو ابن عمر پر، بندہ راوی سچا ہے لیکن وہلا بھول گیا ہے، بھول لگ گئی، سچا سکا راوی ابن عمر صحابی راوی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ تو بھول گئے لیکن خدا کے قرآن کا مسئلہ اپنے مقام پہ اٹل لیں۔ یہ ہوتا ہے مسئلہ، یہ تو اللہ مولویوں کو سمجھ عطا کرے۔ آج تو نیچے راویوں کی باتیں چلتی ہیں، آج تجھے بتاؤں جہاں راوی بھی کوئی نہیں، اللہ کے محبوب قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ کی قسم آئندہ میں شاید نہیں کھاؤں گا۔ حدیث ہے یا نہیں؟ سچی حدیث ہے یا نہیں؟ شاید نہیں کھاؤں گا، حدیث بن گئی، اوپر سے قرآن آیا، یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، میرے پیغمبر جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، لما تحرم، آپ نے کس سے پوچھ کے اس کو حرام کیا؟ لما تحرم، آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ شہد کو اللہ نے حلال کیا، لما تحرم، یہ حلال کرنا حرام کرنا تحکیم و تشریع، یہ تو میری حاکمیت کا مسئلہ ہے۔ کسی چیز کو حلال کر دینا، کسی کو حرام کر دینا، یہ قانون ہے، یہ حلت اور حرمت کے قانون میرے پیغمبر آپ بیان تو کر سکتے ہیں، ان کی تشریح تو کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی مقنن اور حاکم حقیقی ان الحکم الا للہ، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ پیغمبر کو تو ایک شہد بھی جو اللہ نے حلال کی اس کو حرام کرنے کی اجازت نہیں، اور نیشنل اسمبلی کو قرآن کے قانون توڑنے کی اجازت کس نے دی؟ یہ تیرا ایم این اے ایم پی اے جو بالکل دم کچا شیطان، اس کو کس نے اجازت دی کہ نظام الہی کے مد مقابل اللہ کے قانونوں کو توڑ کے انگریز کا ظالمانہ قانون نافذ کر؟ اس کو کس نے اجازت دی؟ پیغمبر کو تو صرف ایک شہد حرام کیا، اور وہ بھی کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو لیما تو حرم، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت میں اور حاکمیت والے اختیار میں اللہ نے پیغمبر کو بھی شریک نہیں کیا۔ جب پیغمبر شریک نہیں تو اے پیچھے دے پلیت کی میں شریک بن گئے، جن کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ کیا جی؟ ہماری اسمبلی قانون ساز دھر لعنتی، اسمبلی قانون ساز بن ہی نہیں سکتی۔ اسلام کی اسمبلی قانون کے نفاذ کے لیے ہوتی ہے۔ قانون ساز کا معنی ہوتا ہے قانون بنانا۔ اللہ نے یہ 30 پاروں کا قانون بھیجا ہے، اس قانون کو نافذ کرنا یہ اسمبلی کا کام ہے۔ قانون بنانے کا اختیار اللہ نے مخلوق کو دیا ہی نہیں۔ تم کون ہوتے ہو قانون بنانے والے اور قانون سازی والے؟ چلو واپس آ جا، قرآن آ گیا، سچی حدیث، ستھری حدیث،
ابھی تک آگے رابی بھی نہیں لگے تھے، پیغمبر کریم کی زبان سے لفظ نکلے تھے، اوپر سے قرآن آیا، حدیث رہ گئی یا قرآن رہ گیا؟ فرمایا میرا پیغمبر کفارہ دے اور شہد کو استعمال کر، اپنی قسم توڑ دے، شہد کو استعمال کر۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ پیغمبر کا مرشد بھی قرآن ہے۔ اتبع ما یوحا اتلو ما اوحیا، قرآن کے پیچھے چل۔ خیر بہرحال واپس آ جا، کہاں بلا؟ پتہ لگے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں، پھر اچھا ہوا میں آگے چلتا ہوں۔ انہو من یشرک باللہ فقد، میں نے کہا اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر کے کہہ دیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ فرمایا میرے پیغمبر تجھے بھی صاف بتا دیا، تم سے پہلے والوں کو بھی صاف بتا دیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، عمل تیرے بھی برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے، تیرے عمل بھی نہیں بچیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، عصمت کی چار دیواری اور 3 شان نبی کے صحابہ کو حفاظت کی دی ہیں۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یہ 3 چیزیں پیغمبر کے صحابی کے قریب نہیں آ سکتی۔ یہ مسئلہ ہے قرآن کا۔ اس کے مقابل کوئی کتابڑی آئے، اس کتابڑی کو فضربوا علی الجدار، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کا مسئلہ حق ہے، جو قرآن محمد مصطفیٰ پر بھی حاکم ہے۔ یہ بات عرض کر رہا تھا۔ یہ دوسرا نکتہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کی تقریر بھی آ گئی، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ آگے پھر مسئلہ آیا، تیسرا نکتہ، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تیسرا بھاری مسئلہ، صاحب مسئلہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ لقد کفر، پہلا فتویٰ لستم علی شیء، دوسرا بھی لقد کفرات، تیسرا بھی لقد کفر۔ اللہ کی قسم وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں 3 مشکل کشائے، 3 حاجت روا، 3 داتا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 غوث اعظم، 3 دستگیر، 3 متصرف، 3 کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے، 3 ڈوبے بیڑے ترانے والے، جو 3 کے بارے میں کہے لقد کفر، وہ آدمی پکا کافر۔ اور یہ 3 کون کہتے تھے؟ عیسائی۔ کون کہتے تھے؟ عیسائی۔ عیسائی کہتے تھے 3 ایک ہے۔ ان اللہ ثالث، عیسائی کہتے تھے 3 ایک ہے۔ یہ دنیا میں واحد قوم گزری ہے پرانے زمانے میں جو کہتی ہے 3 ایک ہے۔ اب تو کوئی نہیں کہتا نا، اب ایک نئی نسل نکلی ہے عیسائیوں کی، ورنہ
کچی پہلی والا طالب علم بھی جانتا ہے بھئی 3 3 ہے اور 1 1 ہے. یہ بیچارے سارے سکول سے فیل ہے, اتنی ریاضی بھی نہیں پڑھی بھئی 3 اور 1 کا فرق نہیں آتا. 3 کو کہتے ہیں 1. یہی دھوکہ لگا تھا عیسائیوں کو. ان اللہ ثالث ثلاثہ, 3 کا 1. بڑی بات ہے بھئی, 3 کا 1. اور یہ کیا کہتے ہیں 3 طلاقیں 1. قوم مان نہیں جاتی. 3 طلاقیں دے کر پھر بھاگتا ہے غیر مقلد کے پاس. ہاں جی کیا ہوا جی 3 طلاقیں دی, کوئی مسئلہ نہیں, 3 1 ہوتی ہے. یہ بالکل وہ عیسائیوں والی بات ہے. انہوں نے کہا 3 1, انہوں نے بھی کہا 3. اور یہ بھی یاد رکھو جتنے گمراہی کے گیٹ آئے ان کا صدر دروازہ شیعہ تھے, شیعہ مذہب ہے. یہ 3 کو 1 کہنے والے یہاں عیسائیوں سے آیا شیعہ مذہب میں. سب سے پہلے شیعہ کی کتابیں ملا یاذر الفقی دیکھو, فروق کافی دیکھو. شیعہ نے یہ مسئلہ نکالا کہ 3 طلاقیں 1 ہے. یہ اہل سنت کا مسئلہ نہیں, اہل تشیع. اور انہوں نے پھر یہ بھی لکھا کہ 3 کو 3 قرار دینے والے حضرت عمر ہیں. یہ بھی کہا 3 کو 3 قرار دینے والے حضرت عمر. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں 3 1 تھی. ابو بکر صدیق کے زمانے میں 3 1 تھی. حضرت عمر نے 3 کو 3 بنائے. جو کس نے کہا؟ شیعہ نے. شیعہ سے لیا ہے اہل حدیث نے. اور اگر کوئی اہل حدیث میرا بھائی بیٹھا ہو ناراض نہ ہو یا میری آواز سنے, خدا کے لیے تحقیق کرو. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اہل حدیث کا 70% مذہب یہ شیعہ سے کنورٹ ہوگا. 70% مذہب اہل حدیث کا, اس کی اصل مادہ اور میٹیریل شیعت ہے. عادات بھی, طریقہ استدلال بھی اور مسائل بھی. اسی لیے اگر شیعت کو درمیان سے نکال دیا جائے اہل حدیث کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا, کیونکہ 30% جو باقی ہے وہ شوافع, حنابلہ, مالکی اور حنفیوں کا چوری, ان کے مواد کو چوری کیا ہے. 30% مالکیہ, حنفیہ, شافعیہ اور حنابلہ کے مال کا چوری, اور 70% مٹیریل شیعہ ہے. اگر یہ تقلیدی مال بھی نکل جائے اور شیعت بھی نکل جائے تو میرے غیر مقلد بھائی کی کھوتا ریڑھی بالکل خالی رہ جائے گی. اس کے پاس کچھ بھی نہیں, کیونکہ یہ سارا کھچڑی یہ ہے, کچھ شیعوں سے لیا, کچھ حنفیوں سے. تو یہ تو ساری خیر مانگنے والے لوگ ہیں. اہل حدیث کسی مذہب کا نام نہیں, کسی اصول کا نام نہیں. ان کا نہ کوئی اصل ہے, نہ اصول, نہ ضابطہ, نہ قاعدہ, اور نہ کوئی دین کی بنیاد, نہ تاریخ, کوئی چیز بھی نہیں ملتی. اگر یہ سارے شیعہ کوشش کریں اپنا مال واپس کر لیں, 3% انشاءاللہ ہم واپس کر لیں گے, پیچھے پھر ایک ہی رہ جائے گا. صرف چھوٹی سری باقی رہے گی اور کوئی نہیں, خشکی باقی رہے گی. بھائی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, 1 نہیں. اس لیے مسئلہ سن لو. وہ مسئلہ جدا تھا کہ ایک ہے شرعی طریقہ طلاق. شرعی طریقہ یہ تھا کہ ایک طلاق دیتا طہر میں, پاکی کی حالت میں, اگر پھر بھی غصہ نہیں
ختم ہوا تو اگلے طور میں دوسری دے دے، اسی پہ چھوڑ جائے، عدت گزر گئی، عورت کی اپنی مرضی ہے، عدت کے اندر رجوع کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور عدت کے بعد پھر دونوں کا موڈ ٹھیک ہو جائے تو نکاح کر لے۔ تو شریعت نے ایک پر بھی اجازت دی، دو پر بھی گنجائش رکھی، لیکن اس نے کتنی دی ہے؟ کٹھی 3۔ اب شریعت نے اس کو سزا دی ہے، بھئی آپشن تو نے خود چھوڑے ہیں، ایک والا آپشن گیا، 2 والا گیا، اور الگ متفرق والا گیا، بینا والا گیا، سارے آپشن تو ختم کر کے اور تو نے 3 طلاقیں کٹھی دی، تو اب تیری سزا ہے کہ رجوع ہو سکتا نہیں۔ غیر مقلد بیچارے ان کو جو دھوکہ لگا وہ بھی بتا دوں، وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں دینا گناہ ہے لہذا واقعی نہیں ہوتی، بڑی بنیاد ہے، 3 طلاقیں دینا گناہ ہے اس لیے واقع نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے جو چیز گناہ ہو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو چیز گناہ ہو اس کا اثر ہی نہیں۔ کسی کو گولی مارنا ثواب ہے، اب کوئی کہے گولی مارنا گناہ ہے لہذا گولی لگتی نہیں، لگتی ہے کہ نہیں؟ بدکاری گناہ ہے یا ثواب ہے؟ تو اولاد ہوتی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بدکاری گناہ ہے، اس کا اثر ہی کوئی نہیں، گولی مارنا گناہ ہے، اس کا اثر ہی کوئی نہیں۔ اپنی ماں اپنی بیوی کو امی کہتا ہے، بیوی کو امی کہتا ہے، اور نیت بھی کر لیتا ہے، تو اب اس کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں؟ تو بیوی کو ماں کہنا تو ثواب کا کام ہوگا، ہے گناہ کا کام لیکن اثر پھر بھی ہے۔ تو یہ ان پہ وقوفوں کو کس نے بتایا 3 طلاقیں دینا گناہ ہے لہذا اثر ہی کوئی نہیں ہے؟ یہ ایک نیا اصول ہے۔ خیر بہرحال واپس آؤ، لَقَدْ كَفَرَ، چوتھا نقطہ، البتہ تحقیق پکے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں 3 الہ ہیں، 3 مشکل کشا ہیں، اور ان اللہ 3 میں سے تیسرا یہ کہنے والے، حالانکہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ الہ صرف ایک ہے، 3 الہ نہیں۔ انہیں کہا حضرت عیسیٰ، بی بی مریم یا روح القدس اور اللہ، یہ 3 الہ، فرمایا ما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اما یقولون، اگر اس بکواس سے رک نہ گئے جو یہ بکواس کر رہے ہیں 3 الہوں والی بات، تو فرمایا یہ ہیں پکے کافر۔ پھر الذین کفروا، پھر الذین کفروا دوسرا فتویٰ بھی لگا دیا، یہ جو کافر ہیں یہ بکواس کرنے والے، ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ آگے پھر ترغیب ہے، 4 مسئلے اور 5واں مسئلہ، 3 مسئلے اور 4تھا مسئلہ۔ دیکھو، بلغ ما انزل الیک من ربک قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، میرے پیغمبر یہ مسئلہ پہنچا۔ 4تھا مسئلہ، اتعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو، خواہ عیسیٰ کو یا اس کی ماں کو یا عزیر کو یا کسی اور زندہ یا مردہ کو، جن جن کو پکارتے ہو، اتعبدون من دون اللہ، ان کی حالت کیا ہے؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، وہ تمہارے نقصان کے بھی مالک نہیں، تمہارے نفع کے بھی مالک نہیں۔ جن کو بھی پکارتے ہو
اور پکارا کیوں جاتا ہے؟ نفع نقصان کی امید سے کہ یہ میری گھر میں برکت ڈالیں گے، اولاد میں برکت ڈالیں گے، دکان میں برکت ڈالیں گے، میری کھیت میں برکت آ جائے گی، ڈنگروں میں برکت آ جائے گی۔ فرمایا اتعبدون، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، یہ اتعبدون من دون اللہ، یہ حمزہ آر دلانے کے لیے، شرم دلانے کے لیے، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہو جو تمہارے نقصان کے مالک بھی نہیں، نفع کے مالک بھی نہیں، اور دوسری بات یہ بھی سن لو وہ تمہاری پکاریں سنتے بھی کوئی نہیں، نہ ناپے ہیں نہ زارے، اور نہ تمہاری پکاریں سن سکتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا واللہ هو السمیع العلیم، واللہ اللہ ہی ہے السمیع، ہر ایک کی پکار کو سننے والا، العلیم، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا۔ جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سنتے بھی نہیں، ناپے بھی نہیں، زار بھی نہیں، نفع نقصان چھوڑو، وہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہی نہیں، پکاریں سننے والا واللہ هو السمیع، صرف اللہ ہے۔ یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک۔ پہلا مسئلہ سارے مولویوں کو کہہ دے اس وقت تک تم کافر ہو جب تک اللہ کی کتابوں کو قائم نہیں کرتے۔ دوسرا مسئلہ بیان کر بلغ کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو متصرف مانا، یا حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ کا حلول مانا، یا بشکل مسیح اللہ مانا، یا جن لوگوں نے عیسیٰ میں اللہ کی صفات مانی وہ بھی پکے کافر۔ اور نمبر 3 جنہوں نے 3 مشکل کشا مانے، جو 5 مانے، 3 مشکل کشا ماننے والا کافر ہے۔ اور جو کہے میں ہوں 5 تنی، 5 تن کو مشکل کشا ماننے والا، 5 تن کو الہ ماننے والا، وہ 5 تنی بے ایمان۔ اور ادھر آیا ہر تنی، ہر قبر سبز جھنڈی والا بابا، وہ بھی الہ، وہ بھی ما فوق الاسباب، پکاریں سننے والا۔ تو جو ہزاروں لاکھوں مشکل کشا مانے وہ تو پکا عاشق ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا؟ یہ فتویٰ سنا میرے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اور چوتھا پوائنٹ، اللہ کے سوا کسی پیغمبر کو پکارتے ہو، مدینہ منورہ جا کے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ کھڑے ہو کے وہاں کہتے ہو یا رسول اللہ اشفع لنا ادعو لنا ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، حضرت ابراہیم کی قبر، محمد مصطفیٰ کی قبر، وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہو یا رسول اللہ میرے لیے سفارش کر دو، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دو۔ اللہ نے فرمایا یہ پکار ما فوق الاسباب، پیغمبر کسی نبی ولی کی کرنے والا، حتیٰ کہ زندہ جبریل کو پکارنے والا، ما فوق الاسباب امور میں سن لے، وہ ناپے بھی نہیں، زار بھی نہیں، وہ سفارشیں کر سکتے بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ سفارش ہوگی بِإِذْنِ اللہ، لا یشفع۔ ہاں سورہ آیت الکرسی دیکھو، وہاں پر عجیب انداز ہے، من ذا الذی، من ہے بھلا کون؟ ذرا لاؤ نا سامنے، من کون ہے، ہوتا کون ہے؟ ذا الذی یشفع عندہ، جو اس کے دربار میں ہونٹ ہلائے۔ من کون ہے
کہتے ہو بابا پار لگا دیں گے، پار نہ پار، من ذلذی، ہے کون یشفع عندہ الا باذنہ، جو اس کے اذن کے بغیر اپنے ہونٹوں کو حرکت ہی دے لے۔ من ذرا دکھاؤ نا اس کا چہرہ، ہے کون؟ لا یملکون منہ خطابا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن۔ یہاں تو کہتے ہیں قیامت کے دن عدالت کی کرسی پہ علی ہوگا، اور وہ دوسرا سبز پگڑی والا ملنگ وہ کہتے ہیں قیامت کے دن عدالت کی کرسی پہ الیاس قادری ہوگا، کوئی کہتے ہیں طاہر القادری ہوگا، طاہر القادری تو پاکستان کی کرسی سے بھی بھاگی ہے، کوئی کہتے ہیں فلانا بابا ہوگا، نہ میرا بھائی۔ قرآن کہتے ہیں لا تملک نفس لنفس شیئا، لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اس دن سارا اختیار صرف اللہ کا ہوگا، انبیاء بھی کانپنے والے، اولیاء بھی کانپنے والے، سب کے سب اس چیز کو بھی ترسیں گے کہ ہونٹ ہلانے کی اجازت مل جائے، وہاں شفاعت کرنے کی بھی جب تک اذن نہیں ہوگا اجازت نہیں مل سکتی۔ اور تو کس بھول میں مارا ہوا ہے؟ فلانا بابا تھڈا مار کے تے جنت توی پار کٹ دے سی، میں کہ اے گل ٹھیک ہے تیری، جنت توی پار کٹ دے سی۔ واپس آ، فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ یہ مسئلہ بھی پہنچانا ہے کہ ما فوق الاسباب سننے والا کون، ما فوق الاسباب جاننے والا کون؟ یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ 4 پوائنٹ آگئے، اور 5واں وہ بھی مختصر سن لو۔ کل یہ 4 فتوے لگا کے نا اب تھوڑی جی ترغیب ہے، واپس آ جاؤ۔ 4 تو فتوے، اب ہے ترغیب، اب بے شک کہو دوستو بزرگو، اب کہہ لو، لیکن پہلے 4 فتوے ٹھوک بجا کے لائے۔ اب ہے قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، انسان کے بچے بنو، ہر چیز کو اپنے درجے پہ رکھو، بڑھاؤ نہیں، غلو، افراط تفریط عقیدے میں بھی نہ کرو۔ عقیدے میں افراط ہو تو شرک بن جاتا ہے، تفریط ہو تو الہاد بنتا ہے، اور عمل میں بھی افراط بھی نہ کرو تفریط بھی، اگر عمل میں افراط ہو تو بدعت بن جاتا ہے، عمل میں تفریط ہو زندگا بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور تمہارا جو غلو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل۔ یہ تمہارا جتنا کفر، جتنا غلو، جتنی بدعتیں، جتنا شرک ہے، یہ آیا کہاں سے؟ اہواء قوم قد ضلوا من قبل، یہ تمہارے اکابر کی کتابیں اور عبارتیں ہیں۔ کس کی ہیں؟ تمہارے، آپ کو نہیں کہہ رہا، او اہل کتاب کو، یہ تمہارے مشائخ کی تحقیقات ہیں، یہ ساری تمہارے بڈیروں کی اہواء قوم ضلوا، جو گمراہ ہوئے، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، خود بھی نرے پاپی، جاہل، بے ایمان۔ کیونکہ وہ جب قرآن آتا تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگ جو کہتے ہیں
بزرگوں سے سنا ہے، جس طرح آج کل المحنہ شریف میں لکھا ہے جی، بڑی بڑی دلیل فضائل اعمال شریف میں لکھا ہے جی، فلانی چیز میں لکھا ہے جی، بابا دستخط کر گیا، بابا کتابیں لکھ گیا، بابے کا رسالہ آ گیا، فلانے ادارے کا رسالہ آ گیا۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہتا ہے کہ ایک فتویٰ ہے اور 10 مفتیوں کے دستخط ہیں، کہ 10 کے پتہ نہیں زیادہ، اس نے کہا واللہ عالم، پورا مجھے یاد نہیں، اتنے مفتیوں کے دستخط ہیں۔ تو آپ ذرا اس کو دیکھیں، میں کیا فتویٰ ہے؟ کہتے اشاعت والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ اس طرح فتویٰ جو ہے اس کو ذرا پڑھ کے سنائیں، ان میں دیکھ لیں، ان میں امام ابو حنیفہ کے دستخط بھی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں کہ امام محمد کے؟ کہتے ہیں نہیں۔ امام ابو یوسف کے؟ کہتے ہیں نہیں۔ کس کے دستخط ہیں؟ جی کراچی کے مفتیوں کے، کراچی کے مفتیوں کے، ان کے دستخط ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ ایک علمی مسئلہ بھی ہے، مفتی کے لیے اجتہاد شرط ہے۔ یہ جو آج کل آپ مفتی ساتھ چپر لگا دیتے ہیں نا، مفتی صاحب، یہ وہ فارمی مفتی ہے، یہ وہ 1 سال کورس والے فارمی مفتی، ان کو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب۔ اور ان کے فتویٰ جو فارمی 2 نمبر علماء سو مفتی ہیں، ان کے فتویٰ اور گدھے کی لات میں کوئی فرق نہیں ہے، ذرا فرق نہیں ہے۔ فتویٰ معتبر ہوتا ہے دیندار مفتیوں کا، اور جن میں افتاء کی اہلیت بھی ہو۔ یہ آج کل عجیب ڈرامہ لگا ہے جناب، مشین میں ڈال کے مفتی بنائے ہوئے ہیں، ادھر نکلے جی مفتی صاحب، ادھر نکلو مفتی صاحب، مفتی صاحب مفتی صاحب، دستخط ہو گئے، فتویٰ آ گیا۔ اور مفتی صاحب ہوتا وہ جس کو سنجے کا طریقہ نہیں آتا، اور اپنا عقیدہ بھی گندا، عقیدہ شرکیہ بدعیہ، اس لیے بدعتی یا جاہل مفتی اور گدھے کی ہینگ میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ فتویٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکی بات۔ استفتاء فتویٰ، اسی سے فتن، فتن کہتے ہیں صحیح زبان کو جب قوت میں ہو، فتن، اسی سے فتویٰ، اور فتویٰ کہتے ہیں جو بات دلیل بات ہو۔ یہ نہیں ہوتا فتویٰ فلانے فتاوے میں جو لکھا ہے جی فلانے فتوے، یہ فتویٰ ہے یا نقل ہے؟ ساری نقل کا فتویٰ وہ ہوتا ہے جس کے بیک پہ کتاب و سنت کی دلیل ہو، مسئلہ ہو اور کتاب و سنت کی دلیل ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ۔ اور جو فتویٰ نقل ہو، فلانا مفتی لکھ گیا، فلانا مفتی لکھ گیا، فلانا مفتی لکھ گیا، اور اگر وہ مفتی مل جائے تو وہ کہے میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہ کس نے پیچھے سے لکھا، تو یہ فتویٰ نہیں ہوتا، یہ کیا ہے؟ گدھے کی لات ہے، اس لیے اس سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مسئلہ آ گیا، قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اب آؤ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ 4-5 مسئلے پہنچا دے میرا پیغمبر، پہلے 4 اور 7 ضمنی 5واں، یا اللہ اگر یوں مسئلہ بیان کیا تو پھر تو میری خیر ہی نہیں، سارے مولوی خلاف، سارے پیر خلاف، ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے گی، اور میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا کام ہے بلغ ما انزل الیک، رہ گیا لوگوں کا معاملہ تو واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، ساری دنیا تیرے خلاف ہو جائے، اپنے بیگانے، سارا یہ جتنا بھی
مال ہے، یہ برساتی مینڈک، یہ سارے تمہارے خلاف ہو جائیں اور سارے شور مچانا، تدبیریں کرنا شروع کر دیں، مکر کرنا شروع کر دیں اور اپنے اندر کی گند وہ نکالنا شروع کر دیں اور جو مرضی منصوبے بناتے رہیں، اگر تو نے یہ مسئلہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا حق ادا کر دیا، اور جو رسالت کا مشن پہنچاتا ہے، منصب رسالت پہ وہ امانت دار ہوتا ہے، اس کے بارے میں میرا ضابطہ کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، صرف مولوی نہیں، من الناس، سارے لوگوں سے اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ ہوتا ہے مبلغ کے لیے گارنٹی۔ جب تک کوئی توحید کا مسئلہ بیان کرتا ہے اس وقت تک اللہ کی حفاظت اس پہ ہوتی ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ اس لیے پوری تاریخ گواہ ہے، جو مشن توحید سے ٹکرایا وہ تو پاش پاش ہو گیا، اور مشن توحید کہ سچے دائی اس پر ہمیشہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی امداد و رحمت کا وہ سایہ رہا کہ ساری دنیا اپنے حسد میں گل گئی، لیکن مسئلہ توحید بھی نہیں رکا اور توحید بیان کرنے والے بھی نہ چھپے ہیں نہ رکے، وہ بھی اپنی منزل پہ رواں دواں ہیں۔ تو یہ ہے پیغمبر کی اصل تبلیغ، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یوں کر کے مسئلہ اللہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔